بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت پر نماز تراویح پڑھنا ضروری ہے، تو وہیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، تراویح سنت موقتہ ہے، اور سنت موقتہ جو فرض اور واجب کی طرح تو نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی اس کو ادا نہیں کرتا اس کو ملامت کی جاتی ہے۔ یہ عام سنتوں کی طرح نہیں ہوتی، اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر روزے کا حکم دیا، وہاں پر قیام کا بھی حکم دیا، یعنی صبح روزہ رکھو اور شام کو قیام۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا پورا مہینہ نہ خود سوتے تھے اور نہ ہی سونے دیتے تھے، فرماتے تھے کہ اٹھو قیام کرو، کیونکہ نبی کریم نے یہاں پر صیام رمضان کا حکم دیا، وہاں پر قیام رمضان کا بھی حکم دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن قیام کر کے اس بات کو واضح طور پر فرمایا کہ اس طرح قیام کیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ پتہ چلا کہ 20 رکعت تراویح ہے، اور جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو قرآن مجید آتا ہے وہ قرآن پاک پڑھ کر سناتے ہیں، اور جنہیں نہیں آتا وہ امام کے پیچھے سنتے ہیں۔ اب رہی بات عورتوں کے قیام کی، تو عورتوں کا گھر میں قیام کرنا زیادہ افضل ہے، اور وہ 20 رکعت گھر میں ہی تراویح ادا کریں۔ ہاں، اگر چھوٹ گئی تو کوئی حرج نہیں، وہ بھی بہت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے، یا باقی ہمیں تراویح پڑھنی چاہیے۔ آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلتے ہیں کہ جو لوگ تراویح چھوڑتے ہیں وہ پھر چھوڑ ہی دیتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ مسلسل پڑھتے رہتے ہیں۔ تو بغیر اس بحث کے کہ سنت موقدہ ہم پر ہے یا نہیں ہے، ہمیں تراویح پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کی بہت فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اور ایک شاعر نے کہا ہے کہ تراویح اس طرح ہے جیسے ایک خوشبو کی رانی، جب رات چلی گئی تو خوشبو بھی چلی گئی۔ اب رہا یہ سوال کہ عورت جب خود تراویح پڑھ رہی ہے تو دوسری عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے یا نہیں پڑھا سکتی، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو محترم ناظرین، عورت کو نماز پڑھاتی ہے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ مکروہ عمل ہے۔ وہ اگر عورت کسی مرد کے پیچھے نماز ادا کرے گی تو نماز ہو جائے گی۔ اکثر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو اپنے پیچھے نماز پڑھا لیا کرتے تھے، لیکن یہ ایک ہی حدیث سے ثابت ہوا ہے، باقی حدیث تو مد نظر رکھتے ہوئے اسلاف نے ہمیں حکم نہیں دیا ہمیں عورتوں کے پیچھے عورتیں نماز پڑھیں۔ بہرحال نماز تو ہو جائے گی، لیکن اسلاف نے ہمیں اس بات کی ترغیب نہیں دی۔ اگر بالفرض عورتوں نے باجماعت نماز پڑھنی ہے تو وہ مردوں کو اپنا امام بنائیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اگر عورت کو نماز پڑھاتی ہی ہے، اسے بہت پڑھانے کا شوق ہے، تو پھر ان کی امامہ جو ہوگی وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی، آگے کھڑی نہیں ہوگی۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ عورتیں اپنی نماز انفرادی طور پر پڑھیں، یعنی اکیلے پڑھیں، اپنے گھر میں ان کے لیے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ اگر مسجد قریب ہو، گھر کے ساتھ ہو، تو کیا عورت مردوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے؟ تراویح نماز سنت موقتہ ہے، اگر مرد امام کے پیچھے جا کر نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ باجماعت نماز ادا کی فضیلت ہے۔ اس طرح اگر عورت بغیر کسی فتنے کے جا سکتی ہے تو چلی جائے، بشرط یہ کہ وہاں پر پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں کو نماز تراویح پڑھاتی تھیں تو وہ درمیان میں ہی کھڑی ہوا کرتی تھیں، کیونکہ عورتوں کو زیادہ سمٹ کر رہنے کا حکم ہے اور سمٹ سجدہ کرنے کا حکم ہے، تو لہٰذا عورتیں اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا کر نماز نہیں ادا کر سکتی۔ اسی وجہ سے اگر انہوں نے نماز تراویح پڑھنی ہی ہے تو ان کی امامت درمیان میں کھڑی ہو کر جماعت کروائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئے مل کر آقا دو عالم
کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔